بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس واقعے کا ذکر کریں گے وہ ہے حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کے 33 برس میں 8 مسائل کا حصول۔ اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کو جب اپنے مرشد حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہتے ہوئے 33 برس گزر گئے تو ایک دن حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، حاتم تمہیں میرے پاس رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ عرض کیا 33 برس۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ ان 33 برسوں میں کیا سیکھا؟ فرمایا 8 مسئلے۔ حضرت شیخ بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی طویل مدت اور صرف 8 مسئلے؟ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری عمر لاحقاں گئی۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ عرض کی کہ اے استاد محترم، میں جھوٹ بولنے سے طبعا نفرت کرتا ہوں، فی الواقع میں صرف 8 مسائل ہی حاصل کر سکا۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا تو وہ کون سے 8 مسائل ہیں؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک شخص کسی خاص شے کو محبوب رکھتا ہے جو تا دم مرگ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ جب اس کا رشتہ حیات منقطع ہو جاتا ہے تو وہ اپنی محبوب شے سے جدا ہوتا ہے، لیکن میں نے حسنات کو اپنا محبوب بنا لیا ہے جو مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ رہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس آیت وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ پر غور کیا اور اپنے نفس کی خواہشات پر قابو پانے کی عادت ڈالی یہاں تک کہ وہ حق تعالیٰ کی اطاعت میں راسخ ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کی حالت دیکھ کر حسد کرتے ہیں، چنانچہ میں نے اس بارے میں حق تعالیٰ سے رہنمائی چاہی۔ اس کے کلام میں یہ پایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم کیا ہے لوگوں میں ان کی ضروریات معاش کو۔ اس حکم الہی کو میں نے ذہن نشین کر لیا اور حسد سے یکسر کنارہ کشی ہو گیا۔ جب قسمت اللہ کے یہاں سے ہے تو پھر خلق سے عداوت کیسی؟ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ہر شخص کو دیکھا کہ وہ کسی نہ کسی چیز پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی مال پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی زمین پر، کوئی تجارت پر، کوئی ہنر پر، کوئی صحت بدنی پر، لیکن جب میں نے اللہ کا کلام دیکھا تو اس میں یہ پایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے حسب و نسب، مال و منال اور جاہ و منصب پر نازاں ہیں۔ میں نے ان چیزوں پر غور کیا تو بیکار محض معلوم ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ چنانچہ میں نے تقوی اختیار کیا کہ حق تعالیٰ کے نزدیک بہتر قرار پاؤں۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ہر شخص روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے اپنے نفس کو ذلیل کرتا ہے اور ایسے ایسے کام کر گزرتا ہے جو ناجائز ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا وعدے ارشاد ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی جاندار نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔ میں نے یہ یقین کر کے کہ میں بھی اس مخلوق میں شامل ہوں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، حصول رزق کے لیے ادھر ادھر دوڑنا بھاگنا ترک کر دیا اور حق تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا جس شخص کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے وہ اس کو سنبھال کر رکھتا ہے اور مقدور بھر اس کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جب میں نے کلام اللہ کو دیکھا تو اس میں پایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب ختم ہو جائے گا اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ بس اپنی دانش میں جس چیز کو میں نے قیمتی پایا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیا تاکہ اس کے پاس موجود رہے۔ آٹھواں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ زمین پر فساد برپا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں۔ میں نے کلام الہی کی طرف رجوع کیا، اس میں یہ پایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا،
انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو، وہ اپنے گروہ کو اس کی طرف بلاتا ہے تاکہ دوزخی ہو جائے۔ چنانچہ میں نے صرف شیطان کو اپنا دشمن سمجھ لیا اور باقی سب مخلوق کی عداوت ترک کر۔ حضرت شفیع برحی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا، اے حاتم، اللہ تجھ پر فضل کرے، میں نے تمام کتب سماوا پر غور کیا تو ان سب کی اصل یہی 8 مسئلے پائے ہیں، دوسرے سب مسائل انہی 8 مسئلوں کی شاخیں ہیں۔ بے شک اگر ہر مسلمان ان 8 اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو یقیناً اس کی دنیا و آخرت سنور سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان 8 مسئلوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔